میرے عزیزو بھائیو اور دوستو، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا اور اپنے مفید اور مضر دونوں چیزوں کو وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ تو اس کی آواز تھوڑی آہستہ کرو۔ دشمن بھی جانتی ہے، دوست بھی جانتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ یہ تو عام مخلوق کے بارے میں۔ انسان کے بارے میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تم جب دنیا میں آئے تم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن باقی جتنی مخلوق ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه، اپنے خالق کو پہچانتی ہے بغیر کسی کے بتائے، اور جیسے اس کے لیے اللہ کا نظام ہے ویسے اس کی بندگی بھی کرتی ہے، نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور اپنی زندگی کا علم بھی ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ شہد کی مکھی جو 40-45 دن زندہ رہتی ہے اور مر جاتی ہے، اسی جگہ نئی مکھی آ جاتی ہے، تو کیسا میرے رب نے ان کے پیڑ سے رس نکالا ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتے، اور وہ شہد کو ڈھونڈنے کے لیے یہ جو 1 چمچ شہد ہوتا ہے اس میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور یہ جو آدھا کلو شہد ہوتا ہے اس کے لیے ایک مکھی 45 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں مکھیاں، ایک چھتے کی مکھیاں 35 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں، اور 50,000 کلومیٹر کا وہ سفر کرتی ہیں، اور پھر جا کر ایک آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ اور اس آنے اور جانے میں نہ انہیں راستہ پوچھنا پڑتا ہے، نہ میں کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن ہر دفعہ وہ گلی مجھے بھول جاتی ہے کیونکہ وہ بورڈ چھپ گیا ہے، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں آگے نہ نکل جائے۔ حالانکہ ہماری آنکھوں میں 26 کروڑ کیمرے لگے ہوئے، وہ شہد کی مکھی تو اتنی سی ہوتی ہے شاید، تو ان میں کچھ انجینئر ہوتے ہیں جو چھتا بناتے، کچھ شہد تلاش کرنے والے ہوتے ہیں جو شہد کو ڈھونڈنے جاتے ہیں مکھی۔ جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ شہد کی مکھیوں کے سامنے، یہ میری انگلی دیکھنا، یہ ایسے رقص کرتی ہیں، ایسے یہ رقص ہو رہا ہے، 8 بن رہا ہے، 8 دیکھیں آپ، یہ 8 بن رہا ہے، اور ان کے سامنے جو شاگرد ہیں وہ 30,000 ہیں، 300 نہیں، 30 نہیں، 30,000۔ تو ہمارے استاد جی تمہیں سمجھا کے پوچھتے ہیں سمجھ گئے، تو آدھے کہتے ہیں جی کوئی نہیں سمجھ آئے۔ اب نہ یہ بولی ہیں، نہ انہوں نے کوئی سڑک بتائی ہے، بس یہ کیا ہے، یہ دائرہ بنتا ہے، یہ کبھی یوں بنتا ہے، کبھی اس طرح بنتا ہے، کبھی ایسے گول بنتا ہے، اس میں 30,000 مکھیاں ان کو دیکھ رہی ہیں، اس میں وہ انہیں شہد کا پتہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر شمال مغرب میں 200 فٹ کی اونچائی پر جب 50 فٹ کے نشیب پر شہد موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مکھی دوبارہ نہیں پوچھتی کہ کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، وہ ٹھیک اسی مقام پر پہنچتی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ انسان ایک ایسی چیز ہے جو پیدائشی طور سے ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، غیر تربیت یافتہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور دینی لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ بندر بہت سے ہندوستان میں، بندر مقدس ہے، وہ اسے مار نہیں سکتے، تو مسلمان ان سے بڑے تنگ تھے،
کہ وہ آ کے ٹوکروں میں سے بھی چیزیں نکال لیتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ آٹے میں زہر ملا کر روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال. تو یہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ایک دو مر گئے تو پھر دوبارہ نہیں آئیں. تو بندر جب آئے حسب معمول تو انہوں نے ضیافت دیکھی خلاف معمول، کہ پہلے ٹوکرے اٹھانے پڑتے تھے تو کوئی ادھر ادھر ڈھونڈنا پڑتا تھا. آج یہ ضیافت کیوں؟ روٹیاں ایسی تازہ کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ کسی ایک نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا. اب واپس چلے. تھوڑی دیر کے بعد بندروں کی پوری جماعت اور ان کے ساتھ ان کے 4 بوڑھے سائنسدان، ڈاکٹر، پروفیسر، وہ ان کے ساتھ ویسے آ رہے جھوم جھوم. اب سارے بیٹھ گئے. یہ چاروں آگے بڑھے اور انہوں نے روٹیوں کو توڑا اور ایسے سونگا اور پھر روٹیوں کو رکھ دیا. پھر آنکھوں میں اشارے ہوئے، سب واپس چلے. تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے بندر واپس آئے. ان کے ہاتھوں میں ایک درخت کی ٹہنی ہے، سب بندروں کے ہاتھ. اب وہ بڈھے بندر آئے اور انہوں نے روٹیاں تقسیم کی اور وہ کھاتے گئے اور ساتھ ساتھ پتے چباتے گئے اور اس کے بعد آرام سے اپنے گھروں کو چلے. یہ اتنی میڈیکل سائنس ان کو کہاں سے آئی؟ وہ پنجاب میڈیکل کالج میں جو پڑھے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ عالم کل قد علم صلاته وتسبیحه. تو کسی دارالعلوم میں تو وہ گئے نہیں، تو ان کو نماز کا کیسے پتہ ہے، تسبیح کا کیسے پتہ ہے؟ ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کسی مدرسہ مکتب میں نہیں گئے تو کیسے وہ اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، وہ جماد ہے، وہ نبات ہے، وہ حیوان ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے. ان کو کوئی سکھاتا نہیں. آپ شیر کے آگے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے، جب مار اس کا تم دماغ کھول دو نہیں کھائے. گوشت رکھو تو بڑے مزے سے کھائے. بکری کے آگے گوشت رکھو تو کبھی نہیں کھائے. تو کہے جی میرا پرہیز ہے بابا. گھاس رکھو تو خشک بھی منہ مارے. دیکھو تو اسے پتہ ہے یہ میری غذا نہیں ہے، یہ میرے لیے مضر ہے، مضر. میں نے نہیں کھا. جتنا مرضی مارو، اس کی کمر ٹوٹ جائے جو کھائے گی. شوگر والے کے سامنے رکھو ذرا کھیر، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے وہ حاجی صاحب ہو، چاہے وہ شیخ صاحب ہو، وہ ایک دفعہ تو ضرور لے گا. جب میں سے 2 چمچے لے رہا ہوں اور پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے گا، 80 گولی وقت کھا لوں گے. کوئی انسان تربیت کا محتاج نہیں. اللہ کی شہنشاہ. مجھے پڑھانے کا تو موقع نہ ملا تو دائیں بائیں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. تو میرے پاس وہ علم ہے لا ينفع وجهل لا يضر. معلوم ہو تو کوئی خاص فائدہ نہیں، نہ معلوم ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے. سانپ کی جو مادہ ہے وہ انڈے دینے کے بعد چلی جاتی ہے. کوئی اللہ کا نظام ہے کہ سانپ کو بقا دینی ہے، اس لیے کہ سانپ واحد مخلوق ہے جو اپنے بچے کو کھا جاتا ہے. تو بھوک لگی تو اپنے بچے کو، یہ واحد چیز. تو اگر یہی سلسلہ چلتا تو پھر آگے سانپ کی نسل کیسے بڑھتی؟ تو سانپ کی مادہ انڈے دے کے چلی جاتی. جب وہ بچے نکلتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں، لیکن وہ پھنکارنا بھی جانتے ہیں، ڈسنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے اندر ان کے زہر ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں. تو سانپ جو یہ وار کرتا ہے یہ اس کی رفتار 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ وار کرتا ہے. اور سانپ کے ایک قطرے سے، ایک قطرہ زہر سے 1 لاکھ چوہا مر سکتا ہے. ایک قطرہ زہر 1 لاکھ چوہا مر سکتا ہے. تو یہ ساری مخلوق کہاں سے پڑھ کے آئی؟ کس مدرسے سے پاری؟ انسانوں کے لیے اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں، ٹریننگ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں. تربیت سے، تو تربیت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انسان اپنے علم سے روٹی کھانا بھی سیکھ گیا، کپڑے بنانا بھی سیکھ گیا، سڑکیں بنانا، گھر بنانا سیکھ گیا، لیکن اپنے علم سے وہ خالق کو نہیں پہچان سکتا. اپنے علم سے
وہ مقصد زندگی کو نہیں پہچان سکتا، اپنے علم سے حلال حرام کو نہیں پہچان سکتا، اپنے علم سے عبادات کو، جنت کو، جہنم کو، موت کے بعد کی زندگی کو اپنے علم سے نہیں جان سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جس میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ آپ کو آخر زمانے تک رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر ادا کو باقی رکھا، ہر ادا محفوظ۔ جو زندگی میں ایک دفعہ بھی کام کیا وہ بھی امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے، کیونکہ دنیا پھرنے کا موقع ملا ہے، تو جس عمل کو جو متروک بھی ہو گیا، چھوٹ بھی گیا، لیکن کوئی نہ کوئی امت کا طبقہ اس کو لے کے پھر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر چیز کو باقی رکھا ہو۔ میں وہاں حافظ آباد میں بیان کر رہا تھا وکیلوں میں، تو وہاں کے ایک بہت بڑے سارا فیملی کے چودھری ہیں افضل صاحب، وہ آئے ہوئے تھے اپنے کسی کام، تو سارے وکیل آئے ہوئے تھے بیان میں، تو وہ تبلیغ سے ذرا موافق نہیں تھے کہ بھئی یہ تو گستاخ لوگ ہیں اور وہابی ہیں، تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئے کہ جب وکیل فارغ ہوں گے تو پھر میں آؤں، پھر ملوں گا۔ تو کسی نے کہا چل صاحب تھے جو بیٹھے ہوتے جا کے مولوی کی گالی سن لو، چلو کوئی چلو فائدہ ہو۔ تو ان کو خیال آ کہ میں ویلا بیٹھا جاتا ہے وکیل آمن بھی نہیں میرا تو کم ہوتا ہے، تو اٹھ کے آگے چلو سن ہی لیں گے۔ تو میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی میں مختلف چیزیں بیان کرتا ہوں جو عام طور پہ پہلے ممبر سے بیان نہیں ہوئی۔ ایک میں نے نسب کو بیان کرنا شروع کیا، اور یہ خیال مجھے اس طرح سے آیا کہ ہمارا زمیندارہ ایک سلسلہ ہے پشتوں سے، تو ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارے ہوتے ہیں مراسی ہوتے ہیں، بھانڈ ناٹ ڈوم ہوتے ہیں، وہ آ کر نا ہمارے جتنے وہ ہمارے باپ دادے کے نام جانتے ہیں اتنے ہم نہیں جانتے، تو وہ آتے ہی نا ہماری جھوٹی تعریف کرتے اور شروع ہو جائیں گے پچھلے پتہ نہیں کہاں پشتوں کو گنیں گے، اور سب سے پہلا جھوٹ یہ ہوتا ہے سرداریاں قائم، سلام نہیں کرتے دور سے، سرداریاں قائم، کبھی کی سرداری قائم رہی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دا، کسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت سے دھارا، پڑا رہ گیا کبھی نہیں ٹھاٹ اتارا، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا کماں ہے، کیسے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نصیب کی سرداری قائم ہے۔ پہلا جو سرداریاں قائم سے بخت رہن دوارے، کبھی کسی کا در ہمیشہ آباد، کل دار وَإِنْ قَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا تَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُبُبُ، کوئی در ڈیرا گھر کتنا ہی آباد شاداب کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ مکڑی کے جالوں کے سوا اور ہوا کے گزر کے سوا وہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ تو یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن آدمی کو اپنی تعریف اچھی لگتی، اپنے بزرگوں کی تعریف اچھی لگتی، پھر وہ ہماری اتنی پشتیں گن دیتے ہیں تو ہمیں نام ان کے نام ہی نہیں آتے، تو اس پر وہ ہماری جیب ڈھیلی کر لیتے اور لے کے ہی جاتے ہیں، خالی نہیں جاتے۔ مزدور کو مزدوری میں دینے میں دیر ہو جاتی ہے، ان کو دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک ہماری پرانی تہذیب چلی آ، یہ تخیل میرے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے میری جی میں ڈالا، میں اللہ کے محبوب کا اس کی جد پشت کا نام کیوں نہ اٹھاؤں اور اسے اللہ کے نبی کے روضے پہ جا کے پیش کروں کہ شاید کسی نے ایسے سلام پیش کیا ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی دھن سمائی، اور یاد نہیں سن کون سے، شاید 2005 تھا، تو میں وہاں روضے پہ حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے مراسی آتے ہیں ہماری جھوٹی تعریف کر اور ہم سے ہماری بساط کے مطابق صلہ لے کر جاتے، آپ بھی سچے، آپ کی تعریف بھی سچی، نہ آپ کی تعریف کی کوئی حد ہے نہ آپ کے رب کی تعریف کی کوئی حد ہے۔ تو آج میں آپ کا مراسی بن کر
آپ کی جد پشت کو سلام کرنے. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا ابا القاسم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عور بن حمیثہ بن سلامان بن عوف بن غوث بن اموال بن ذبیب بن عوام بن ناشد بن حزار بن غلاس بن یغلاس بن صادق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیب بن عبقر بن عبید بن الزعار بن حمدان بن دمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیبی بن دشکان بن عیسر بن مقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن حیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعود بن خالد بن عابد بن خرشاد بن صام بن نوح بن دامج بن متوشاد بن ادریس بن یرد بن منلئیل بن قینان بن آنوش بن شیفر بن آدم علیہ السلام. یا رسول اللہ سرداریاں کیا ہیں؟ یقین والا یا رسول اللہ سرداریاں کیا ہیں؟ بنی ہاشم دیاں سرداریاں کیا ہیں؟ حسن حسین دیاں سرداریاں کیا ہیں؟ علی دیاں سرداریاں کیا ہیں؟ آل رسول اہل بیت دے زیر وقت دے رہے ہیں بالکل مراسم بن کے. میں اثر کی نماز پڑھ کے نکلا، ایک نوجوان بھاگا ہوا میری طرف آیا. آپ طارق جمیل ہیں؟ میں کہہ دیا. میں نے کہا کیسے پہچانا؟ میں نے کہا آپ کے گرد لوگ تھے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کون جا رہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ طارق جمیل صاحب. کہا جی میں ساؤتھ افریقہ سے. نوجوان میں اثر کی نماز پڑھنے جلدی آ گیا تو بیٹھے بیٹھے مجھے مسجد میں نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام ہے. تو وہ مجھے خیال ہے کہ میری وہ میرا سیکھ ہونا میرا قبول ہو. تو اس طرح میں وہ بیان کر رہا تھا تو اللہ کے نبی کی بکریاں میں نے سنائیں کہ وہ عجوہ سقیہ زمزم برکہ برقہ جلال اطراف ریسا قمرا 9 بکریاں 10واں بکرا یمن اور گدھے اور خیر یاقور خچر دلد صدرہ اور اونٹ عسکر اور خالب اور اونٹنیاں اغبار شہبار جدعا اصوار اور گھوڑے سجل ورد مرتجل اور سکب اور صبح اور لحیف اور فراز اور یاسود اور یعبوب یا ہمارے نبی کے گھوڑوں کے نام. تو اس طرح وہ خوب سن رہا تھا. بہت بڑا سردار ہے. وہاں 2 بڑے خاندان ہیں حافظ آباد میں. بھٹی ان کا سردار مہدی ہے وہ بھی ہمارا دوست، اور تارڑ ان کا سردار چودھری افضل ہے. اس کا ہمارا پہلا تعارف ہو رہا تھا. میں نہیں بہن جانتا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے تو نام میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، نام سنا ہوا. وہ ملا بھی نہیں اور چلا گیا. تو جا کے اس نے اپنے امام مسجد کو بولا مولوی صاحب ایک مسئلہ تو دسو. جی نبی کی بکریاں دے نام کی ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ پوچھو. نہیں میں نے یہ نہیں پتا. میں دسو نبی کی بکریاں دے نام کی. اس کا چودھری صاحب کبھی بکریاں بھی نہ ہوئے ایک ہی گل کی گل ہے. تو آہستہ میں انہوں آخیا تبلیغ والے جڑے نبی کے گستاخ ہیں کوئی ہوتا نبی کی بکریاں بھی مننی والے تو آنے گستاخ ہیں. جی آج تو بعد تو کسی جماعت نو روک گیا میں تینوں کنو کھاتے باہر کر دوں. وہ ایسا کھلا وہاں کام قول و تارڑ میں جماعت گھس نہیں سکتی. وہ نبی کی بکریوں نے دروازہ کھلوا. پھر وہ آ کے ملا، خود آ کے ملا. پھر اس نے 10 دن ہمارے ساتھ لگائے اور ایک دفعہ 3 دن ہمارے ساتھ لگائے. اور پھر اس نے 2 دفعہ بیان اپنے گاؤں میں کرایا. کوئی 20,000 لوگ کٹھے کیے، کوئی 10,000 عورتیں کٹھی، سب کو کھانا بھی کھلایا. تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ سارے زمانے، سارے عالم، سارے انسان، سارے جنات، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو ایک تو آپ کی تعلیمات کی حفاظت کا یہ نظام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مدارس ہیں. میں اس دفعہ کیمرون گیا تو میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا. ایک جھونپڑا سا تھا تو مجھے میری توجہ نہیں ہوئی.
دوسرے دن پھر وہاں سے گزرے تو ایک مقامی نے کہا یہ ہمارا مدرسہ ہے، تو پھر میں وہاں چلا گیا۔ آپ کتنی نعمتوں میں ہیں، آپ کے لیے آپ کے اکابرین اساتذہ کتنے لوگوں سے منت خوشامد کر کے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، پھر آپ کو سلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ کیمرون کا مدرسہ دیکھ کر میرا دل پھٹے پرانے کپڑے بچوں کے اور تختیاں جن پر قرآن لکھا ہوا ہو، وہ نہیں مصحف کوئی کتاب کوئی، تختیوں پہ لکھا ہوا قرآن، اور وہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اور اوپر ایک تسبیح لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ تسبیح کیوں ہے؟ کہنے کہ ہم ہر سبق کو 100 دفعہ پھیرا دیتے ہیں، یاد ہو یا نہ ہو ہر سبق کو 100 دفعہ پھیرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو ساری زندگی نہیں بھولے۔ میں نے ویسے پوچھا اور اگر 100 دفعہ یاد نہ ہو پھر 100 دفعہ اور پھیرا دیتے۔ تو یہ ہمارے جو حفاظ ہیں یہ اٹکے ہوتے ہیں 16 سطری 17 سطری 18 سطری 20 سطری، ایسا نہیں اٹکتے اس میں کہ مجھے وہ لاؤ، میں نے 16 سطر والے پہ یاد کیا تھا۔ ان کے لیے سارا قرآن پانی کی طرح ہوتا، شکر انہیں کتاب سے نہیں تختی پہ لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ عجب ہے، ایک شعر لکھ دیتے ہیں، فقہ مالکی ان کی اشعار میں ہے، ساری فقہ اشعار میں ہے۔ ایک شعر لکھ دیتے ہیں فقہ مالکی کا، ایک شعر لکھ دیتے ہیں الفیہ ابن مالک نحو۔ جب وہ قرآن یاد کرتے ہیں تو اپنی فقہ کے متن کے وہ حافظ ہو چکے ہوتے ہیں اور نحو کے متن کے وہ حافظ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے بر صغیر میں متون کا حافظ کوئی نہیں ہے۔ وہاں میں نے پھٹے پرانے کپڑوں میں بچوں کو دیکھا جو متون کے بھی حافظ ہیں اور قرآن کے بھی حافظ۔ اور ہمارے ہاں مقامات کتنے مقامیں پڑھائے جاتے ہیں؟ 10۔ وہ 50 مقامیں حفظ کرتے ہیں، حفظ 50 مقامیں سورے۔ اور میں نے پوچھا کتنا وقت لگا؟ 2 سال میں یاد، قصیدہ بردہ سارا یاد کرتے ہیں اور سبع مؤلفہ ساری یاد کرتے ہیں۔ یہ یاد کر کے پھر نحو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا پوری دنیا میں دین کی حفاظت کا کہ اللہ کے نبی کی ہر ادا محفوظ رہے اور قیامت تک محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک جمع غفیر کو اس میں لگایا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں، اور اکثر اللہ کی شان ہے فقراء ہی۔ ایک دفعہ ابو جعفر منصور سے اس کے حواشی یعنی اس کے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ کہنے لگے امیر المومنین کوئی خواہش ایسی ہے جو دل میں رہ گئی ہو وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ کہنے لگے ابو جعفر منصور بہت بڑا عالم، تقدیر حکومت پر لے۔ عبد الملک بن مروان اتنا بڑا عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس سے فتویٰ لیں؟ 28 نوجوان عبد الملک بن مروان تو قرآن پڑھ رہا تھا جب اس کو اطلاع ملی کہ خلافت اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اس نے قرآن سے بند کر کے کہا ھذا صراط بینی و بینک۔ ایسی ابو جعفر منصور بہت بڑا عالم، تقدیر نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا مسند پر۔ تو لوگوں نے پوچھا کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ کہنے لگے ہاں ایک خواہش، کاش میرے دل طلبہ بیٹھے اور میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوں اور میرے طلبہ مجھ سے کہتے حدثنا یا ابا جعفر، ہمیں حدیث سنا تھا، یہ میرے دل میں خلش رہے گی ہر شے۔ تو یہ جو درباری ہوتے ہیں ان کو مکھن لگانا ایسا آتا ہے کہ کمال کر دیتے، تو وہ اگلے دن نا سارے درباری قلم دباتے ہیں اور کاغذ لے کے آتے اور کہنے لگے حدثنا یا امیر المومنین۔ تو اس زمانے کے بادشاہ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، آج کل کی طرح بیوقوف نہیں ہوتے تھے کہ جس کو جو مرضی کہہ دو تو واقعی میں ایسا ہی۔ تو وہ ہنس پڑا، ان کو دیکھ کے ہنس پڑا، ان سے کہنے لگا لستم بہم، تم تو خوش آمدی ہو، لستم بہم تم وہ نہیں ہو۔ لستم بہم کا ترجمہ محاورتاً ہے یہ منہ اور مسور کی دال، سنیں یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کا شان نزول بھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا محمد حسین۔ شاہ عالم ثانی کو غلام قادر روہیلا نے اندھا کر دیا اور قبضہ کیا اور قتل و غارت کیا، پھر انگریز آ گئے تو وہ ان کو چھوڑ کے نا ہجرت کر کے بہاولپور آنے لگا۔ یہاں عباسی حکمران سے اچھے تکڑے، چلو وہاں نوکری کروں گا۔
راستے میں رنجیت سنگھ تھا. رنجیت سنگھ کمبخت برا ذہین بادشاہ, عجب حکومت کی. تو شراب نوشی میں آخری 5 سال اس کے برباد ہو گئے, ورنہ عجیب مدبر انسان تھا, ان پڑھ ہو گئی. تو وہاں اس کی رنجیت سنگھ سے ملاقات ہو گئی. تو رنجیت سنگھ نے کہا کہ تم اتنی دور جاتے ہو, میرے پاس نوکری کر لو. کہنے لگا میں نے نوکری کرنی ہے, تم رکھ لو. تو کہنے لگا کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ دلی میں تو 300 روپیہ اور روٹی لیتا. تو اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, میں تو 100 روپیہ اور روٹی دے سکتا ہوں. چلو ٹھیک. تو اس نے کہا میرے گھر کے 16 افراد ہیں, ان کے لیے تم نے 1 ہفتہ کھانا بنانا ہے, ہفتے بعد تم نے مجھے حساب دینا ہے. ٹھیک. تو اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی. تو رنجیت سنگھ کی معشوقہ تھی رانی جندہ, وہ اس پہ جان دیتا. انہوں نے جو پہلا رکمہ لیا, کہنے لگی یہ دال کس نے بنائی؟ کیا یہ بنائی ہے ہمارا نیا باورچی. انہوں نے کہا پورا ہفتہ دال بنی. حکم ہو گیا, پورا ہفتہ دال بنی. ہفتے کے بعد رنجیت سنگھ نے کہا حساب دکھاؤ. تو اس نے حساب پیش کیا 72 روپے. مطلب تیرا بیڑا فرق ہو جائے, تو نے دال پہ 72 روپے لگا دیے, تو میرا خزانہ خالی کرے. میں نے کہا حضور دال تو 2 آنے کی ہے, 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے. تو اس نے کہا بھائی تو مغلوں کو ہی بارے آتا ہے, میرے بارے نہیں ہے. میں نے کہا اس سے کم کی دال میں نہیں بنا سکتا. تو چھوڑ کے نکل گیا بہاولپور کی طرف. تو یہ بھائی پھیرو دوپہر میں جب کھانا آیا تو مرغا بنا ہوا, سکھ تو گوشت کھاتے ہیں, تو مرغا بنا ہوا. تو رانی نے جو بوٹی اٹھائی اور کھائی تو دیوار پہ ماری. تو یہ کس نے بنایا؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا. تو جندہ نے کہا تو وہ کدھر ہے؟ محمد حسین کا. اس کو نکال دیا ہے, وہ 72 روپے ڈال پہ لگا گیا تھا. تیری حقیقت سے تو کون ہے نکالنے والا, بلا اس کو واپس. تو پھر اس کے پیچھے دوڑے سردار. تو یہ بھائی پھروں کے پاس کو پکڑا گیا. تو انہوں نے کہا چلو مہاراج بلاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ منہ اور مسور کی بات. نہیں گیا واپس, الجھ گیا, وہیں قتل ہو گیا, واپس نہیں گیا. اس نے کہا لس تم بہن, یہ منہ اور مسور کی. رنجیت سنگھ جو تھا نا, اس کا ایک وزیر مسلمان بھی تھا. تو رنجیت سنگھ نے اس سے کہا تم لوگ مسلمان کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, میرا ذکر کہاں ہے قرآن؟ میں کہا تمہارا کام کیا ہے؟ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو مسلمان کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر. تو وہ شام کو وزیر اپنی مجلس میں بیٹھا تو اس نے یہ بات کی کہ آج رنجیت سنگھ نے یہ بات کہی. تو اس کا ایک مراسی بیٹھا تھا, اس نے کہا حضور آؤ کل مجھے لے جاؤ, میں جواب دوں. انہوں نے کہا پاگل تو خود بھی مرے گا مجھے بھی مروائے گا. انہوں نے کہا میں دوں گا جواب, مجھے لے جاؤ. بالکل اس کو لے. رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ جنگ میں ضائع ہو گئی تھی, کانا تھا وہ. تو وہ آیا دربار میں. تو وزیر نے کہا کہ یہ ہمارا مراسی ہے, میں نے علماء کو تکلیف نہیں دی, یہ تو یہ جواب تو ہمارے مراسی بھی دے سکتے ہیں. تو رنجیت سنگھ نے کہا ہاں بھائی میرا نام ہے. ہاں ایک باری دساں 10 باری دساں. ایک باری دس جو سکا قرآن کئی باری یاد ہے. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہتکانا ہوئے گا, کفرن چو ہوئے گا, تم کہنے بہت ہو گیا. تو ابو جعفر نے کہا لستم بہن, تم ولی ہو. کون ہوتے ہیں؟ انما هم التنسۃ الثياب المشققۃ ارجل الطویلۃ شعورهم غباز الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالحجاز تارة بالشام تارة بالعراق اولئک نقلۃ الحدیث. تو تم تو سارے خوش آمدی ہو. حدیث والے وہ ہوتے ہیں جن کے کپڑے پھٹے پرانے, سفر کر کر بال لمبے, سفر کر کر رنگ اڑے ہوئے, ایڑیاں پھٹی ہوئی, چہرے کھچے ہوئے, اور سفر کرنے والے, مسافتیں طے کرنے والے, کبھی شام میں, کبھی عراق میں, کبھی یمن میں, کبھی حجاز میں. یہ لوگ ہیں حدیث کے طلباء. تم کہاں سے آ گئے؟ سب کو بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک سلسلہ چلایا کہ آج تک ہر چیز محفوظ.
اب چونکہ آپ آخری تھے اور آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، تو اس امت کو ایک اضافی ذمہ داری دی گئی، وہ ہے اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکال دیا گیا ہے، تخرجون نہیں کہا کہ تم نکلو گے، اخرجت ماضی اور مجہول کی صیغہ کے ساتھ اس چیز کا تحقق کر دیا کہ یہ بات ہو گئی کہ میرے حبیب کی امت میرا پیغام لے کر دنیا میں چلے گی۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی ترجمۃ الباب ہوتا، یا عام زبان میں اگر قرآن کا کوئی نام ہوتا ترجمۃ الباب، تو آپ سمجھیں گے، دوسرے ہمارے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، قرآن کا اگر کوئی نام ہوتا تو وہ یہ آیت قرآن کا نام بنتی ھذا بلاغ للناس، یہ بلاغ ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ کون پہنچائے گا کہ یہ امت پہنچائے؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آپ نے اپنے آخری خطبے میں 2 دن 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو آپ نے اس بات کو دہرایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ حاضرین غائبین تک میری بات کو پہنچا دیں۔ اور شاہد کے لفظ میں عجب حکمت ہے، نہ تقوی کی شرط لگائی، نہ عمل کی شرط لگائی، نہ پورے وسعت علم کی شرط لگائی، بس بتانے والا آگے بتا، بتانے والا آگے بتا، اس کا خود عمل ہے یا نہیں ہے، وہ خود پورا جاننے والا ہے یا نہیں ہے، بس آگے بتا۔ اس لیے تأمرون بالمعروف پہ آپ غور کریں، وتنہون عن المنکر، المعروف المنکر، المعروف کا یہ مرادی مطلب ہے نیکی، اور المنکر کا مرادی مطلب ہے برائی، لیکن المعروف الف لام کے ساتھ یہ معرف باللام ہے، اور المعروف کا مطلب ہے جانی پہچانی، جانی پہچانی۔ جن چیزوں کو جاننے کے لیے علم کی بھی ضرورت نہیں، فطرت کی پکار ہے کہ کائنات کا چلانے والا کوئی ایک ہونا چاہیے، اس زنا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اندازہ لگاؤ پوری دنیا میں صرف تھوڑے سے مسلمان ہیں، لیکن ہر جگہ پر زنا کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ فطرت کی پکار ہے۔ شراب پینے والے کہتے ہیں شراب بری چیز، سور کھانے والے کہتے ہیں سور بری چیز، اور پورے چین میں کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں، لیکن چوری کرنا جرم ہے، منکر، جس کو طبیعت جس کا انکار کرے۔ المعروف جو جانی پہچانی ہو، جس کے لیے کوئی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہ ہو، ماں باپ کی خدمت، ساری دنیا کی فطرت سلیمہ اقرار کرتی ہے، ناجائز کمائی ساری دنیا کی فطرت سلیمہ کا انکار کرتی ہے۔ المعروف، تو یہ وہ امت ہے جو المعروف پھیلاتی ہے اور المنکر سے روکتی ہے، جس کے لیے کوئی ہاں دین کا مسئلہ حدود بتانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، دین پر تیار کرنے کے لیے تو تھوڑا سا بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ جیسا تبلیغ کا کام کرنے والے کوئی سارے علماء نہیں ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، لیکن ہدایت پھیل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آخری بنا کر آپ کو، ہمیں، اور خاص طور پر جن کے ساتھ علم کی نسبت ہے ان کے ساتھ وراثت کی نسبت، تو یہ میرے عزیز ہو آپ سب سے زیادہ حقدار کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جوانی میں مدرسے کی چار دیواری میں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی نظر میں محبوب ترین نوجوان، محبوب ترین نوجوان۔ ہم جنید بغدادی نہیں بن سکتے، ہم ابو حنیفہ نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں جو نسبت دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اپنے رحمت سے دی، اپنے فضل سے دی ہے۔ کتنے کروڑوں بچے نوجوان کر رہے ہیں، آپ امدادیہ میں کیوں آ گئے؟ فریدیہ میں کیوں چلے گئے؟ مدارس میں یہ تو بڑے بڑے نام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک شاگرد ہے ٹانک میں مدرسہ ہے، مدرسہ کیا ہے وہی افریقہ والا جھونپڑا ہے، اس کے پاس بھی بچے ہیں۔ یہ یہاں ان کو کون لے کے آ رہا ہے؟ ان کو اللہ انگلی سے پکڑ کر لا رہا ہے، اور اللہ نے یہ جو نسبت دی ہے نا، کہ کوشش کرنا کہ یہ نسبت ٹوٹے نہیں، باقی رہے، کہ اس کے پیچھے ایک فضیلت ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں اور اللہ کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے تو غلط انسان ہے، لیکن میرے بندے تیری اچھی گواہی دے رہے ہیں تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اذا مات العبد والله يعلم منه شرا
ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي. میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں، اپنے بندوں کی گواہی قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ آپ کو مدرسے کی نسبت دے، مسجد کی نسبت دے، ضروری نہیں مدرسے اور مسجد کی نسبت اتنے زیادہ فارغ ہونے والے کہاں، ہر آدمی مسجد میں کھپے گا اور ہر آدمی مدرسے میں کھپے گا۔ علم کا موضوع ہے انسان بننا، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو اختیار کرنا۔ وہ دفتر ہو، وہ مکتب ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ اسکول ہو، وہ کالج ہو، وہ بازار ہو، وہ کھیت ہو، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں آپ کو جانا چاہیے اور اللہ کے دین کا اور اللہ کے نبی کا نمائندہ بن کے جانا چاہیے۔ تو جب آپ دیکھو نا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے تاجر تھے، 5000 درہم کی چادر صرف کندھے پر ہوتی تھی، 5000 درہم کی چادر صرف کندھے پر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا دیا تھا، لیکن بازار تجارت بھی ہے لیکن نسبت علم والی ہے۔ ابو حنیفہ ابو یوسف چیف جسٹس رہے، دنیا میں یہ عہدہ اسلامی سلطنت میں ایک دفعہ ملا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اور وہ ابو یوسف دھوبی کے بیٹے، غربت کی انتہا، ماں بھیج دیتی کمائی کرنے، وہ بیٹھ جاتے ابو حنیفہ کی محفل۔ یہ دونوں ماں بیٹے کی لڑائی چل گئی۔ ایک دن وہ تنگ آ کے امام صاحب کی مجلس میں آ گئی، کہنے لگے تجھے تو پکی پکائی مل جاتی ہے، کیوں غریب کے بچے کو خراب کر رہے ہو، بیچارے کو کچھ سیکھنے دو، کمانے والا بن جائے، یتیم ہے کیوں خراب کر رہے ہو میرے بیٹے کو۔ وہ کہنے لگی، وہ فرمانے لگے کہ یارانا انی لارا یاکل الفالوذج بدهن الفستق فی صحن الفیروزج عند مائدۃ الملک۔ ارے اللہ کی بندی، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بادشاہ کے دسترخوان پر فیروزے کے ڈونگے میں پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ وہ آگے کہنے لگی انک شیخ قد خرفت، بڈھا ہو گیا نا اس لیے بے عقلی کی باتیں کرتا ہے، تو بوڑھا ہو گیا تو بے عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ امام صاحب اللہ کے پاس چلے گئے۔ ابو یوسف ایک بہت غیر معلوم سی شخصیت ہے۔ چند دن پہلے یہودی نے دیوار آگے کر کے ناجائز تجاوزات شروع سے چلی آ ناجائز تجاوزات کر دی، گلی تنگ کر دی، تو ابو یوسف کہنے لگے بھائی غریبوں کا راستہ کیوں بند کرتے؟ تو وہ بڑے تکبر سے کہنے لگا جب پالکی میں بیٹھ کے آؤ گے تو راستہ کھول دوں گا۔ غربت کا مذاق اڑایا۔ ہارون رشید سے ایک خط بج گئے، بیوی سے کہنے لگا ان ولد فی مملکتی فانت طالق فلا، تو نے اگر میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ اور پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، یہ کیا کہہ دیں؟ تو اس نے علماء جمع کیے، پوچھنے لگا میں نے بیوی کو یہ کہا ہے کوئی راستہ؟ ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک سے نکالو، ملک سے نہیں نکلے گی تو طلاق ہے، اور ملک سے کیسے نکالے؟ فیصلہ باد بھی اس کی حکومت میں شامل، جہاز ہیں کوئی نہیں۔ وہ پریشان ہو کر کہنا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے؟ ان کا ہاں ہے، وہ یعقوب ہے، ابو لاؤس۔ انہیں بلایا گیا تو کہنے لگے یعقوب میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے میرے ملک میں رات گزاری تو 3 طلاق، تو کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ تو امام صاحب نے بن سوچے کہا ہاں رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے۔ تو سارے علماء نے حیران ہو کے دیکھا، تو امام صاحب نے فوراً آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لَيْسَ لِهَارُونَ، مسجدیں اللہ کی ہیں ہارون کی نہیں ہیں۔ تو ہارون کی مملکت مسجد پر نہیں، سبحان کیا کمال ہے۔ تو ہارون رشید تو اتنا خوش ہوا، فوراً 1 لاکھ درہم کا انعام، فوراً قاضی القضات چیف جسٹس آف سلطنت عباسی، اور پھر کہنے کا پالکی لاؤ، ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر پہنچاؤ۔ اس زمانے کی گاڑی پالکی تو حبشی غلاموں نے پالکی اٹھائی ہوئی، جب وہ گلی کے نکڑ پر کہنے کا ٹھہرو یہاں پالکی یہاں رکھ دو، وہ یہودی کو بلاؤ، یہودی کو بلاؤ۔ وہ یہودی آ گیا، کہنے کا دیکھو میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہماری سڑک کھلی کر دے۔ وہ ڈر گیا، اس کے ساتھ وہ امیر شاہی غلام ساتھ تھے تو وہ ویسے کانپنے لگا۔ تو رہے چیف جسٹس، نسبت علم کی زندہ رہی، بلکہ فقہ ابی حنیفہ ابو یوسف کی مرہون محنت ہے۔ اگر یہ نسبت باقی رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔
یحییٰ بن اقسم مامون رشید کے قاضی ہیں، انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے کھڑا کر کے کہا یا شیخ 70 سال کا قضا۔ ارے نافرمان بوڑھے کیا کیا کر کے تو آیا ہے؟ تو سبحان اللہ کہیں گے میں نے کہا یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا، میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا۔ اچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام، کہ مجھے عبد الرزاق نے، اسے معمر نے، اسے زہری نے، اسے عروہ نے، اسے عائشہ نے، اسے نبی پاک نے، جبریل اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تیری طرف سے روایت پہنچی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں۔ رہینی شک تو پھر اسلام، میں بوڑھا ہو کے تو آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی آٹا تو نہیں لایا۔ تو آگے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، عروہ نے سچ کہا، عائشہ نے سچ کہا، اور میرے نبی نے سچ کہا، جبریل نے سچ کہا، اور میں بھی سچوں کا سچا ہوں، تیرے بڑھاپے سے تجھے موت۔ آپ لوگ اللہ کے انتہائی پسندیدہ نوجوان، جنید نہ تم بن سکتے ہو نہ میں بن سکتا، نہ تمہارے استاد بن سکتے ہیں، وہ ماحول اور تھا، یہ ماحول اور ہے۔ ہاں تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اس کو لے کر دنیا میں پھرنا۔ میں جب آتا ہوں چھٹیوں کے آگے پیچھے میں تمہارے سامنے علم کی اہمیت بیان کرتا ہوں، میں تمہاری چھٹیوں کے سر پر آیا تھا، میں تمہیں تبلیغ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سمت کا وظیفہ ہے حیات، اور لوگوں میں جب تک آپ پھریں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کو دین کے قریب کرنے کا راستہ ہے، طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے تو وہ انسان کی بجائے جانور بن جاتا ہے۔ اولئک کالانعام، بات سمجھ میں آئی میری؟ انہم الا کالانعام، جتنا کوئی دین سے دور ہوتا ہے اتنا وہ جانور بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اب تم عالم بن کے بات کرو گے تو اس کے تو پلے نہیں پڑے گی۔ تم بکری کو کہو سال، وہ سر مارے، تم بکری کو کہو آ جاؤ وائی، تم کہو سر گھاس دکھاؤ گے تو وہ آئے گی سر مار کے دکھا نظر آ گئی۔ اور تم نے اسے کہنا بھائی چلی جاؤ تو تھوڑے کہ ہاں جی اب آپ تشریف لے جائیں، تم نہیں ایسا نہیں۔ تو آج کا انسان حیوان کی طرح ہے، جتنا کوئی دین سے دور ہوتا ہے اتنی حیوانیت آ جاتی ہے۔ اب اس کی سطح پر اتر کے بات نہیں ہوگی تو اس کے اندر نہیں جائے گی۔ جیسے ہم بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، کیا کھا لے ہو؟ اچھا خاصا عقل مت گھر، کیا کھا لے ہو، کیا کر لے ہو؟ تو میرا پوتا ہے وہ ہے توتلا، بالکل توتلا ہے، تو اس کے ساتھ مجھے ایسے بولنا پڑتا ہے کیا کر لے ہو، سیدھا کیا لے ہو، دھار جانا ہے، اب دھار جانا ہے، گھر جانا ہے۔ تو اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوا توتلا بن رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو دین پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ مدرسے کی چار دیواری مسائل اور حدود حلال حرام سمجھنے کی جگہ ہے، تبلیغ کا میدان لوگوں کو اس پر لانے کی محنت ہے کہ لانا کیسے۔ ایک آدمی دین کے قریب بھی نہیں چاہتا نہیں، اور ایسا طبقہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ میں جب حج پر جا رہا تھا تو مجھے میسج آنے شروع ہو کہ یہ عامر خان حج پہ جا رہا ہے، آپ اس سے ملاقات کریں۔ تو مجھے ایک نے فون کیا، میں نے کہا اللہ کے بندو 30 لاکھ میں کہاں تلاش کروں، سمندر میں سوئی تلاش کرنا، ہاں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گی ملاقات۔ مدینے میں بیٹھا تھا اپنے ہوٹل، تو پھر ایک مدینے کا آدمی کہنے لگا مولا عامر خان آ رہا ہے۔ میں کہا یار میرے کان پھٹ گئے یہ سن کے آ رہا ہے، میں کی کریں گے آ رہا ہے تو میں کی کروں۔ کہا آپ ملاقات کریں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے، تو میرا اس کا واسطہ بھی کوئی نہیں۔ کہا وہ الماسا ہوٹل میں آ رہا ہے، 4 تاریخ کو آ رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک راستہ دی، الماسا ہوٹل میں ایک ایجنٹ میرا دوست ہے، تو میں نے اسے فوراً فون کیا کہ الماسا ہوٹل بالکل حرم کے سامنے۔ تو میں نے کہا کوئی کمرے مل سکتے ہیں الماسا ہوٹل میں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو آدھے گھنٹے میں بتا دوں۔ تو اس نے واپس فون کر کے کہا کہ کوئی کمرہ نہیں۔ میں نے کہا کوئی قریب ہوٹل؟ کہا جی بالکل اس کے ایک ہوٹل چھوڑ کے دوسرا ہوٹل ہے، بیچ میں ایک ہوٹل ہے اور دوسرا ہوٹل ہے، وہاں 2 کمرے ہیں۔ میں نے کہا میرے فوراً 2 کمرے پکڑ لو میرے لیے۔
تو میں بھی 4 تاریخ کو چل پڑا وہاں سے مدینہ منورہ سے آ کے عمرہ کیا اور وہاں پہنچا تو اب کوئی رات وہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا تو ایک کریلا دوسرا نیم، ایک اس سے تعارف کوئی نہیں، ایک وہ آیا بڑے بھائیوں کے ساتھ گروپ ان کا، اب وہ کون مجھے جانے، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، سارا دن میں ادھر ادھر ٹیلی فون کھڑکا، اس کو ملا، کوئی راستہ۔ تو ایک میں نے راستہ بنایا کہ وہ جو ایجنٹ تھا الماسا ہوٹل میں نے اس سے کہا کہ میرا بیان کرواؤ ہوٹل میں، شاید وہ بیان میں آ جائے۔ تو اس کا جو قافلہ تھا وہ بمبئی سے آیا ہوا تھا اور اس کا جو ہیڈ تھا وہ ہمارے بریلوی حضرات میں سے تھا، تو اس نے اس کو نیچے اترنے ہی نہیں دیا، باقی سارے آ گئے، وہ نہیں آیا، تو میرا مقصود تو پھر بھی پورا نہ ہوا۔ پھر بیان میں نے کیا پھر پورا اپنا جو حج پہ جو ہوتے ہیں بیان وغیرہ وہ میں بیان کیا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر میں نے اس ایک ساتھی سے کہا، وہ بھی بمبئی کا تھا، کہ آپ اس سے میرے لیے فائن دو۔ تو اس نے جا کر اس سے کہا کہ فائن چاہیے، تو ان کا جو وہ کہہ رہا میں نے کسی سے نہیں ملنا۔ تو پھر میں مایوس ہو گیا، 2 دن گزر گئے تھے، تو میرا حج کا جو قافلہ میں جنید کے ساتھ حج کرتا ہوں وہ عزیزیہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو پھر میں ہوٹل چھوڑ کے میں نے کہا ویسے ہوٹل میں کہتا ہوں میں عزیزیہ چلا گیا۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ شاہد آفریدی آیا ہوا، شاہد آفریدی اور عامر خان کی دوستی ہے۔ اب شاہد آفریدی کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ایک آفریدی جدے میں رہتا ہے، اس کا نام خالد ہے، اور وہ بھی آفریدی اور مجیدیاں بہنوں دیاں۔ تو میں نے کہا یہ آفریدی شاید کہیں اکٹھے نہ ہو گئے ہوں، تو میں نے خالد کو فون کیا، خالد کا فون میرے پاس تھا، میں نے کہا میں طارق جمیل بول رہا ہوں، میں نے سنا ہے شاہد آفریدی آیا ہوا ہے، تمہیں کوئی پتہ کہیے میرے ساتھ بیٹھو۔ میں نے کہا پترا گل کراؤ۔ تو میں نے اس سے کہا یار میری عامر خان سے ملاقات کرو۔ تو نے کہا مسئلہ ہی کوئی کروا دوں۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، گجرا مالک کا پہلوان تھا، جج پہلوان، وہ گیا سروزے پر، تو اس کو اعلان کے لیے تیار کرنے لگے کہ جج پہلوان جی آپ اعلان کر دیں، میں تو کر دیں گے۔ تو وہ ایک ساتھی کے ذمہ لگا بھی ان کو اعلان یاد کرواؤ، تو وہ آگے پہلوان جی اگر آپ اعلان یاد کر لیں وہ کر دیں گے، انیاں کشتیاں ٹھائیاں اعلان کی کہڑی گلے کر دیں گے، بڑیاں کشتیاں ٹھائیاں اعلان کی ہوں کر دیں گے۔ خیر اس نے بڑی مشکل سے اس کو ایک دفعہ تو دہرایا تو وہ پڑھ دیں گے کوئی نہیں، اور اس نے عصر کی نماز ساتھ پڑھی اس سے، تو عصر کی نماز پڑھ کے ان کے پہلوان جی اعلان کہا اعلان وہ جو آپ کو بتایا تھا، اچھا وہ کھڑا ہو گیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ تو میں نے کرا دوں گا، وہ کرا دوں گا سے یاد آیا کر دیں گے، میں کرا دوں گا، یہ کون سا مسئلہ ہے۔ تو 6 تاریخ کو عشاء کے بعد میں عشاء کی مغرب سے عشاء میرا بیان تھا، اور عشاء پڑھ کے میں نکلا ہوں تو مجھے اس کا فون آیا کہ آپ کا فون بند آ رہا ہے، میں عامر کے پاس بیٹھا ہوں، آپ فوراً پہنچے۔ میں نے کہا میں 15 منٹ میں آ رہا۔ تو میں نے ایک ساتھی موٹر سائیکل والا آیا ہوا تھا، اس کی محنت کی اور اس کے پیچھے بیٹھ کے میں حرم پہنچے، تو شاہد نیچے آیا ہوا تھا، میں نے کہا مولانا آدھا گھنٹہ زیادہ پونا گھنٹہ، اس سے زیادہ کا ٹائم ہے۔ اور وہ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک آدمی، وہ کروڑوں انسان اس کے پیچھے اور اس کے چاہنے والے، تو اس کا دماغ کہاں پر ہوگا؟ 2 آدمی سلام کریں تو آدمی کا دماغ کر جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ اس آدمی کو میں کیا بات کروں، اور نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے جانتا۔ بعض اوقات آدمی شخصیت کو جانتا ہے تو اس سے متاثر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ میرے نام تک سے واقف ہے۔ تو جب میں
اندر داخل ہوا، اوپر والا سارا فلور اس نے لیا ہوا تھا۔ اسلام کی رمق کہیں نہ کہیں تو باقی رہ جاتی ہے نا۔ کام تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بھانجی اس کی دادی ہے، سگی بھانجی اس کی دادی۔ تو یہ اپنی ماں سے کہنے لگا ہم آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ کیونکہ بہت کامیابیاں حاصل کی فلم کی دنیا میں، تو نے کہا مجھے حج کرا دے، مجھے میرا یہی گفٹ۔ تو اس ماں کو حج 6 نرسیں لے کر آیا تھا اور 6 اپنے اس کے خادم تھے، لیکن حج سارا ماں کو خود اس نے ویل چیئر پکڑ کے کروایا، نہ کسی خادمہ کو ہاتھ لگانے دیا، نہ کسی خادم کو ہاتھ لگانے دیا، سارا حج خود کروایا۔ تو اوپر والا سارا فلور اس نے لیا ہوا تھا۔ تو جب میں اندر پہنچا تو وہ کھانا کھا رہا، کھانا کھانے سے اٹھ گیا، ہماری ملاقات ہوئی، ہم بیٹھ گئے۔ اب میں پسینے ہو رہا تھا، جب میں اس سے بات کرتا میں بیٹھتے ہی دین کی بات کروں تو دروازہ بند ہے، یہ پہلے جیسے بکری کو کہنا آ جائیے، دروازہ ہی بند ہے، کیا کروں؟ تو پہلے کچھ تمہید بتا دوں تاکہ تم کو فتویٰ نہ لگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھ کر جاہلیت کے قصے سنایا کرتے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ کے نبی بڑے شوق سے سنتے تھے اور ہنسنے والی جگہ پہ ہنستے بھی۔ عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ ڈاکو جاہلیت، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے جاہلیت کے قصے سنایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی دلچسپی سے سنا کرتے۔ قصص العرب 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں کبھی پڑھنا تو میں بڑے مزے کی ایسے باتیں ملی۔ تو میں نے کہا نا میرا مطالعہ غیر درسی ہے، کیونکہ درسی کتابیں پڑھانے کا نصیب ہی نہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی کی محفل میں صحابہ اور ایک صحابی ہیں اسید بن خضیر مرتبے کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جب ہمارے نبی مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے سیدھے ہاتھ ابو بکر تھے اور الٹے ہاتھ اسید تھے۔ اسید آپ کی محفل میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ صحابہ ہنس کے زمین پہ گر جاتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں سوچا یا اللہ دین کی بات کروں گا تو یہ کہے گا اچھا جی السلام علیکم۔ اب یہ ہے فلموں کا آدمی، اور میرا کالج کا دور میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب اسکول میں کالج میں تھا تو میں گلوکار تھا۔ جب گانا بجانا والوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، مراسی سمجھا جاتا، گانا بجانا یہ سب کچھ میں نے سیکھا، میں نے جانا۔ اور اپنے ہاسٹل میں جیسے آپ دارالقامہ ہاسٹل، میں ہاسٹل میں ثقافتی ونگ کا میں وہ تھا، امیر تو نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، لیڈر تھا، لیڈر۔ بھائی اس ہفتے کون سی فلم دیکھنی ہے، کس سینما میں دیکھنی ہے، سواریوں کا انتظام کیا کرنا ہے، یہ سارا ہمارا جو ہاسٹل کے وارڈن تھے محمود انور بٹ صاحب، انہوں نے میرے ذمہ کیا ہوا تھا کہ اس ہفتے فلم کون سی دیکھنی ہے وہ طارق جمیل طے کرے گا، کون سے سینما پہ دیکھنی ہے وہ بھی یہ طے کرے گا۔ تو اس طرح وہ میں چونکہ 11 سال کی عمر میں چلا گیا لاہور، اور والدین کی اوپر جو نگرانی ختم ہو گئی اور جیب میں پیسے آ گئے تو اپنے آپ راستہ غلط ہوتا چلا گیا۔ تو مجھے موسیقی کا، فلموں کا ہر درجے کا شوق، اور حاضر اچھا تھا۔ تو اس زمانے میں مجھے ہزاروں گانے یاد، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں گانے مجھے یاد۔ اور آج بھی یہ جو ناز خان ہے نا، جب 60 اور 70 کی دہائی میں جو مشہور گانے ہیں، ان کی کوئی وہ کرتے ہیں نا دھن پر ناز خانی، تو میں ان کو پکڑ لیتا۔ 70 کے بعد تو میں تبلیغ میں لگ گیا، وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 60 اور 70 کے درمیان مشہور ہو، ویسے تو ہزاروں گانے گائے گا لیکن جو مشہور ہوئے ہندوستان سے تھے یا پاکستان کے تھے، وہ نہیں میرے دماغ سے نکلے آج تک۔ اسی طرح جنید جمشید کو میں نے کئی دفعہ پکڑا، ابھی اس نے ایک تیار کی تو اس پر میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تو رفیع کے گانے کی طرز پر ہے۔ مول صاحب آپ کہاں سے پکڑ لیتے؟ مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، آپ کہاں سے پکڑ لیتے؟ میں نے کہا جب تم ماں کی گود میں تھے تو اس وقت میں یہ سارے گانے یاد کر چکا۔ کہنے لگا اچھا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، میں نے ابھی ایک دھن بنائی ہے، ایک پرانے گانے پر ہے، مجھے آپ بتاؤ یہ کون سا گانا۔ تو میں نے اس پر نا کام شروع کیا ہے، میں نے کہا چلو
سناؤ؟ تو اس نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا تو میں آگے بھی بتاؤں. یہ ہے فلم فن خان کا گانا اور اس کو گایا ہے نور جہان نے اور اسے فلمایا گیا تھا شیرین میں اور اس سدھیر اور علاؤدین اور مظہر شاہ کی فلم ہے اور میں نے ناز سینما میں دیکھی تھی مکلوڈ روڈ کا. اب وہ حافظہ جب تھا تو الٹ بھی ایسے ہی چلا, جب سیدھا ہوا تو سیدھا بھی ایسے ہی چلا. تو اب میں نے اس کے ساتھ نا فلموں کی باتیں شروع کر دی اور مجھے اس زمانے کی معلومات اسے زیادہ تھی. اس زمانے میں ہدایت کار کون تھے, گلوکار کون تھے, اس زمانے میں موسیقار کون تھے, وہ سارے مجھے یاد. تو کبھی روی شنکر, کبھی شنکر جے کشن, کبھی نوشاد اور کبھی مدن موہن اور کبھی آر ڈی برمن, کبھی ایس ڈی برمن. یہ بیچارہ حیران پریشان مجھے دیکھے جا رہا. اور محبوب ایک بہت بڑا ہدایت کار تھا جس نے مدر انڈیا فلم بنائی تھی اور بہت ہٹ ہوئی تھی. تو وہ اتنا اس پر نا پہلے وحشت تھی اور ایک دم ایسے اس کا چہرہ کھلتا گیا. پہلے وہ ڈرا بیٹھا تھا کہ ہونے آیا فتوا تو حرام کھا دیا میں تو تیری روٹی نہیں کھاؤں گا, تیری روٹی حرام, تو فلم کی کمائی لے کے آئے گا, میں تو کروں چپ کرو. یہ تو بھائی اللہ کے دین کے قریب کرنے کے لیے کیا کیا ہیلے کرنے پڑتے. تو وہ اتنا ریلیکس ہو گیا, اس کے چہرے کا تناؤ ختم, وہ میری باتوں میں دلچسپی لے رہے. آدھا گھنٹہ تو فلمی باتوں میں گزرا. آدھے گھنٹے بعد کہنے کا آئیے وہاں چل کے بیٹھتے ہیں صوفے پر. تو ادھر بیٹھے. اب مجھے اس نے اشارہ کیا, اس نے شاہد نے کہ وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا عامر بھائی آدھا گھنٹہ ہم نے لیا تھا وہ تو پورا ہو گیا, اجازت نہیں, آپ نہیں جانا, آپ بیٹھے میرے پاس بیٹھے. اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. کیسے اچھا نہ لگتا, میں تو ساری باتیں فلموں میں. برطانیہ کا وزیر اعظم آ رہا تھا پاکستان, تو اس وقت مغربی پاکستان مشرقی پاکستان, تو مشتاق گرمانی تھا یہاں کا اپنا گورنر. تو اس نے نا وزیر اعظم کے آنے سے پہلے پتہ کیا کہ وزیر اعظم کی پسند کیا ہے. تو پتہ چلا وزیر اعظم کا کتے بڑے پسند ہیں, کتوں کا شوق. تو مشتاق گرمانی نے وزیر اعظم کے آنے سے پہلے جتنا کتوں پہ پڑھ سکتا سب پڑھ لیا. تو جب وہ سرکاری میٹنگ ختم ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کتوں کی باتیں شروع کر دیتے. تو جاتے ہوئے وہ وزیر اعظم لکھ کر گیا کہ پورے پاکستان سے جس سے میں متاثر ہوا ہوں وہ مشتاق گرمانی. تو وہ متاثر ہو کے ہونے تھا اور اس کو میں نے وہ معلومات دی وہ تو بھی نہیں تھی. تو اس میں تو پونا گھنٹہ گزر گیا. تو جب وہ بالکل کھل گیا حجاب اٹھ گیا, پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں, اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں کہ آپ نے حج کیسے کیا تھا. کہا ہاں جی ضرور سنا ہے. پھر میں نے بات شروع کی, 1.25 گھنٹہ میں مسلسل بولا اور وہ ایسے بلڈ سے سن کر رہے. یہاں سے اس کا ہاتھ نہیں ہلا پورا 1.25 گھنٹہ. مجھے بیچ میں شاہد آفریدی نے پیر مارا تھا, ٹائم اوور. تو میں کہتا عامر بھائی بات ختم کر دیں. مجھے بڑی اچھی لگی, بڑی اچھی. یہ 3 دفعہ ایسا ہو کہ وہ شاہد میرے پاؤں پہ پاؤں مارتا, اس بیچارے کو ڈر تھا کہ کہیں یہ اکھڑ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا جی لگایا کہ 2 گھنٹے ہمارے گزر, آدھے گھنٹے کے 2 گھنٹے. پھر اس نے مجھے اپنا ذاتی ٹیلی فون نمبر دیا. پھر ہم حج پہ چلے گئے. واپسی پر میں نے شاہد سے کہا میری ملاقات کرا. وہ کہنے لگا جی میں تو واپس جا رہا ہوں. تو میں نے اس کو میسج کر دیا کہ میں آپ سے حج سے پہلے ملا تھا, طالب سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں. پھر اس کا فون آ گیا کہ میں وہ کر رہا ہوں طواف زیارت, تو ہم انشاءاللہ 12 کو ملیں گے, 12 ذوالحج. 12 کو میں نے میسج کیا میں آ جاؤں, تو اس کا میسج آیا میں بیمار ہو گیا ہوں, ہم کل ملیں گے.
اگلے دن 13 کو میں نے میسج کیا میں آ جاؤں، تو اس کا میسج آیا کہ میری ماں نے اصرار کیا کہ مدینہ چلو، تو میں مدینہ نکل گیا اور میں مدینہ سے ہو کے آیا تھا، اور مدینہ جانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، واپس آ کے عمرہ بڑا مشکل ہوتا، بہت شدید رش ہوتا ہے اس وقت، تو اس نے کہا مدینہ آ جائے۔ پھر میں نے اس کو میسج کیا میں مدینہ آ رہا ہوں، آپ کہاں ہوں؟ تو اس نے مدینہ پہنچ کر مجھے میسج کیا کہ میں خلاف طیبہ میں ہوں، اور 14 تاریخ کو 4 سے 6 کا وقت میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، 4 سے 6۔ تو ہم پہنچ گئے، تو نیچے ان کا سیکٹری آیا ہوا تھا 4 بجے، اوپر لے گئے 4:15 وہ آیا، تو 4:15 بیٹھے، تو میں نے کہا عمر بھائی آپ تو بڑے اونچی نسبت کے مولانا ابوالکلام آزاد کے نسبت کے لوگ ہیں، ایسے خاندان، یہ جو دنیا ہے فلم کی اور انڈسٹری کی، اس میں آپ نے کیسے نام پیدا کیا؟ کہ بھائی یہ لمبی کہانی ہے۔ میں نے کہا میں تو سننا چاہتا، میں نے تو بیٹھنا تھا اس کے بعد، تو میری لوگ نہیں سنتا۔ تو وہ شروع ہو گیا، اور میں واہ 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 2.5 گھنٹے وہ بولا مسلسل، 2.5 گھنٹے میں ایسے بیٹھا واہ واہ کمال ہے کمال ہے، دیکھو یار جنید کمال ہے بھائی، جنید بھی ساتھ تھا۔ 2.5 گھنٹے گزر گیا اور عشاء کی نماز میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، تو پھر میں نے اس نے تھوڑا اور اس وقت کو اتنا جوش آیا کہ اس نے کھڑے ہو کے ایسے ہی شروع کر، تو میں عورت بنا تھا ایسے اور مرد بنا تھا ایسے، یوں پھیرا کاٹے اور عورت بن کے دکھائے، اور یوں پھیرا لے اور مرد بن کے دیکھ۔ اتنا وہ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ تو 2.5 گھنٹے ہونے کا عمر بھائی نماز میں پڑھ لیں؟ ہاں ہاں ضرور پڑھو۔ تو پھر ہم نے نماز کے لیے کھڑے تو اس کے سر پر ٹوپی نہیں، کہنے لگا ٹوپی ضروری؟ میں نے کہا بالکل ضروری، ہو جائے گی نماز پڑھی۔ تو چونکہ وہ شفق احمر غروب ہو چکی تھی، تو شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد اور ادھر مثل اول کے ختم ہونے کے بعد مثل ثانی میں اور شفق ابیض میں ہمارے نزدیک بھی ظہر اثر جمع کی جا سکتی ہے، مغرب عشاء جمع کی جا سکتی ہے۔ مفتی تقی صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ سفر مستقل رہتا ہے تو کوئی گنجائش ہمارے ہاں ہے؟ تو مفتی تقی صاحب نے پھر یہ فرمایا کہ ہاں مثل اول کے بعد مثل ثانی کے ختم ہونے تک ظہر اثر کٹھی پڑی جا سکتی ہے، اور شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد شفق ابیض کے غروب ہونے تک مغرب عشاء کٹھی پڑی جا سکتی ہے۔ تو ان سے میں نے سن رکھا تھا، تو میں نے کہا آج ہم ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھیں گے، مغرب عشاء کٹھی پڑھیں گے، بڑا خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اب میری باری تھی، لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ میں بات شروع کروں، تو اس نے بیچ میں ایک سوال کر دیا۔ جب بیٹھے نا 3 دفعہ چائے آ چکی ہے اور سینڈوچ آ چکے ہیں اور کیا کچھ آ چکا ہے، کہنے لگا یہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں کیوں ہوئی تھیں؟ میں نے کہا کون سی لڑائیاں؟ تو وہی مسلمانوں کی ہیں، تو مسلمانوں کی لڑائیاں تو بہت کون سی؟ تو وہ جو شروع میں ہوئی تھیں۔ میں نے کہا صحابہ کی؟ کہنے لگا ہاں صحابہ کی۔ تو پھر میں شروع ہوا، کیونکہ اس کا اپنا سوال تھا۔ 2.5 گھنٹے وہ بولا، 2 گھنٹے میں بولا، تو اب میں اس کو بغیر محسوس کیے ہوئے دعوت دے رہا تھا۔ سنا میں تاریخ رہا تھا، لیکن اس کے اندر میں اپنی بات ڈال رہا تھا۔ ڈائریکٹ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمارے بعض تبلیغ کہتے ہیں پوری بات کرو، پوری دعوت دو، بھائی متاثر نہیں ہوتا، جیسی بچگانہ باتیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، بنو ثقیف نے کہا جہاد نہیں کریں گے نہ کرو، زکوٰۃ نہیں دیں گے نہ دو، شریعت میں ہی کانٹ چھانٹ ہو رہی۔ تو صحابہ کہنے کے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کو پکا تو ہونے دو، سب کچھ کریں، پکا ہو جائے گا تو سب کچھ کریں۔ ایک دفعہ میں ریمنڈ سے آیا، پڑھتا تھا، تو ایک محلے کا نوجوان کہنے کا مولانا آپ کو ایک آدمی سے ملا۔ میں گیا، میں نے جا کے 2-3 چیزیں کی دعوت، وہ سکھا کے دعوت، باہر نکل کرنے کا مولانا ابھی اس کو یہ بات کرنے کی نہیں، یہ تو آج آپ کی پہلی ملاقات ہے، ابھی تو 3 دن کی بات نہیں کرنی تھی، صرف آپ نے تھوڑا تعارف کرنا تھا، مناسبت پیدا کرنے کی۔ میں کہا یار بات یہ جو تم محلے کا کام کرتے ہو نا، تم تبلیغ کو ہم سے زیادہ جانتے، ہم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو لینا کیسے۔ جو مسجدوں میں کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کس کو کیسے لینا ہے، پھرتے 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 پھرتے۔ تو 2-2.25 گھنٹے میں بولتا رہا، اور وہ اس کا ساتھ سیکٹری تھا، وہ کہتے
عجیب عجیب عجیب. بیچ میں نے چونکہ اس کی بیوی ہندو ہے تو ایک مسلمان بیٹی ہو تو اس کا کیا مقام ہے، بہن ہو تو اس کا کیا مقام ہے، بیوی ہو تو اس کا کیا مقام ہے، ماں ہو تو اس کا کیا مقام ہے، مطلقہ ہو تو اس کا کیا مقام ہے، بیوہ ہو تو اس کا کیا مقام ہے. یہ فضائل میں نے اس کو سنائے نا، وہ تو یہ ہے تو مجھے لکھ کے دے، لیکن مجھے اردو نہیں آتی، انگریزی میں لکھے. تو جنید نے کہا مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ میں انگریزی میں ترجمہ کر کے دے دوں. پھر ہم نے سارا وہ میں نے اردو میں اس کو ٹیپ کرایا، اس نے انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، پھر میں نے اس کو سینڈ کیا. تو ہماری 6 گھنٹے ملاقات ہے. تو اس کا مینیجر کہنے لگا مولانا میں آپ کو طارق بھائی کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا ضرور. کہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہونا، جتنے بھی مولانا ہیں نا ہم ان کے پاس 10 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے پاس 6 گھنٹے کیسے گزر گئے؟ مجھے تو پتا میں تو تمہاری باتیں کرتا رہا، کیسے گزر گئے تمہیں بلواتا رہا. تو شام کو اگلے دن اس کا فون آیا، کہنے لگا طارق بھائی وہ میری بیگم کو میں نے 11 بجے فون کیا تو کہنے لگا کہاں رہ گئے؟ تو میں نے کہا کمرے میں تھا. تو کہا اتنی دیر فون کیوں نہیں کیا؟ ان کا کچھ لوگ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا بس بیٹھا کے یاد نہیں رہا. اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بیوی بچے بھلا دیے؟ کہیے میں تمہیں آ کے بتاؤں. تو پھر میں نے اس کو وہاں فون کیا. جب وہ بمبئی پہنچ گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے مینیجر نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ساری باتیں بتائیں جو اپنے عورت کے مقام اسلام میں بتایا. تو اس کی بیوی نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. تو جب ہم جدا ہونے لگے نا، یہ 2 ملاقاتیں 6 گھنٹے کی ہو چکی تھی، تو میں نے بچل تو ایک کہا عامر بھائی ایک نماز کبھی یاد آ جائے، ایک نماز پڑھ لی. انشاءاللہ پوری کوشش کرو. تو اب صفات دیکھو مسلمان میں صفات کیسی ہوتی. ماں کو سارا حج ویل چیئر پر کرایا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ آج کل میں ایک پروگرام کر رہا ہوں ٹی وی پر جو بڑا سنجیدہ ہے. تو سنجیدہ پروگرام کے لیے میں چاہتا ہوں میں عام اسکرین پر بھی سنجیدہ نظر آؤں. تو میں سال میں 5 اشتہار کرتا ہوں. 5 اشتہار، ایک اشتہار ہوتا ہے 2-2.5 منٹ کا. ان 5 اشتہار کا میں 1.25 ارب روپیہ لیتا ہوں. 1.25 ارب 15 منٹ کی محنت کا 1.25 ارب روپے میں. ہندوستانی 1.25 ارب، ہمارے 2.5 ارب کا. میں نے وہ اشتہار پچھلے سال سے چھوڑ دیا ہے کہ میں اسکرین پہ جوکر نظر نہیں آنا چاہتا. میں سنجیدہ پیغام دے رہا ہوں تو مجھے جوکر نظر نہیں آنا چاہیے. میں حرام پریشان اس کو دیکھتا. تو پاکستان واپسی ہو گئی. تب اس کا ایک میسج آیا. دوستی ہوگی اللہ کے فضل سے. اب کہیں کہیں دوستی بھی پھنسا لیتے ہیں. اس کا میسج آیا مولانا میری فلم آ رہی تلاش، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا. میں کہتا ہوں بھائی مارے گئے اب کیا کروں؟ دعا کروں تو ایمان جائے اور جواب نہ دوں تو دوستی جائے. تو اس وقت جب میسج آئے نا تو میرے کمرے میں کافی سارے علماء بیٹھے. تو میں نے ان کو یہ میسج پڑھ کے سنایا. میں نے کبھی جواب دو. کہنے کہ بابا یہ تیرا ہی مسئلہ ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے، تو ہی جواب دے. اب میں سارا دن سوچتا رہا. رات گزر گئی، میری سوچ چل رہی، دن چلا میری سوچ چل رہی، کیا جواب. تو ایسا بیچ کا راستہ ہو کہ وہ بھی ٹل جائے اور اس کو بھی جواب پہنچ جائے. تو اثر کا میں وضو کر رہا تھا تو ایک دم ایک اللہ تعالیٰ نے مضمون میرے دل میں ڈالا. تو میں نے اس کو میسج، کیونکہ میں اس کی شخصیت کو پڑھ چکا تھا. وہ تخلیقی ذہن کا آدمی، بڑے اعلیٰ درجے کا تخلیق کار ہے، پیسے کا لالچی نہیں ہے. میں نے عجیب بات بتائی کہ میں فلم کا کبھی معاوضہ طے نہیں کرتا. کامیاب ہو جائے تو پیسے لے لیتا ہوں ورنہ نہیں لیتا. اب کون کرتا ہے ایسے کوئی ادا؟ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. تو میں نے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی تخلیقی ذہن اللہ کی عطا ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ تخلیقی ذہن عطا فرمایا ہے، اور جو تخلیقی سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. کامیابی ناکامی سے بے پرواہ ہو کر. آپ کا بھائی تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آیا، طارق بھائی آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا. بات ہو گئی. میں ہانگ کانگ تھا دسمبر میں.
تو میں نے اس کو میسج کیا کہ میں ہانگ کانگ میں ہوں، بات ہو سکتی ہے؟ جب کسی مصروف آدمی سے فون کرنا ہو تو اللہ کے واسطے سیدھی ٹن ٹن نہ کیا کرو، میسج کیا کرو۔ ان فونوں نے مجھے تباہ کر کے رکھا۔ ابھی تمہارے راستے میں آتے ہوئے مجھے کوئی ایک نمبر نے کوئی 20 کالیں کی اور میں اپنا تصویر پوری کر رہا تھا، اور جواب نہ دو تو میسج آتا ہے، بڑے متکبر ہو، سعید انور کا فون سنتے ہو، جنید جمشید کا سنتے ہو، وزیر اعلیٰ کا سنتے ہو، ہمارے نہیں سنتے ہو، ہم غریب ہیں۔ غریب نہیں ہیں، ظالم ہیں۔ جب میں تہجد پڑھ رہا تھا فون کھلا ہے تو میں نے دیکھا تو ایک نمبر سے 80 کالیں آئیں، 80 کالیں ایک نمبر سے۔ تو میرے بچوں یہ بھی سیکھو، کبھی کسی مصروف آدمی کو ہاں تمہاری شناخت واقعیت ہے ٹھیک، ایسے ٹنڈم نہ کرو، ایک بند کرو، میسج کرو۔ مجھے سوئٹزرلینڈ کے ایک آدمی نے کہا کہ ہم کسی کو موبائل پر فون نہیں کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں کہ آپ کو میں فون کر سکتا ہوں، اگر اس کا جواب آ جائے پھر میں فون کرتا ہوں، یا وہ خود کر لیتا ہے، نہ آئے تو ہم فون نہیں کرتے۔ تو ہمارے ساتھ یہ حال ہے۔ ایک کا میسج آیا مجھے، پہلے فون کرتا رہا، میں نے اٹھایا نہیں، تو پھر اس کا میسج آیا یا نمبر بدلو یا فون اٹھاؤ۔ میں نے کہا کوئی پٹھانی ہوگا کہ یہ سزا کر رہا ہے، یا نمبر بدلو یا فون اٹھاؤ۔ تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں تو میں بات کر سکتا ہوں، تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا۔ وہاں ہم کھانا کھا رہے تھے، اس کا فون آ گیا عشاء کے بعد۔ میں نے کہا طارق بھائی میں نے آپ کا میسج پڑھا، میں ایک کانفرنس میں تھا دہلی میں، تو میں باہر آیا ہوں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا میں یہاں میں آیا ہوں یہاں تبلیغ کے سلسلے میں آیا ہوں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گا، پھر میں نیوزی لینڈ جاؤں گا، اپنے بھائیوں سے دین کی میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا بڑھا رہا، بس اپنے سفر کی کہانی سنا رہا ہوں، کہانی میں تبلیغ ڈال رہا ہوں۔ تو اب اس کے سن کہنے لگا بولا سارے بھائی آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی۔ میں کہا اللہ میں دعا کو نہیں کی تو دعا۔ تو میرے بچوں لوگوں کو لینا ایک بڑا فن ہے، صرف مسئلہ سنانا کوئی تبلیغ کوئی کون سا مشکل کام، مسئلہ ٹھوک دو پھر تو ہو یا نہ ہو، نہیں پہلے ذہن بناؤ۔ یہ علم تمہیں تبلیغ سے ملے، اللہ نے تمہیں نسبت نبوت دی ہے، اس نسبت کے سب سے بڑے حقدار آپ نوجوان، آپ کے اساتذہ ہیں، اور جتنے بھی اہل علم ہیں، چاہے وہ تھوڑا علم ہو یا زیادہ علم ہو یا عالی مقام ہو، لیکن نسبت بہت عالی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں چھٹیوں کے قریب آتے ہیں کہ یہ چھٹیاں گھر ایسے گزر جائیں گی، اگر تبلیغ میں گزر جائیں تو آپ کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آ سکتا ہے، خود آپ کے اندر لوگوں کی برداشت کرنے سے صبر بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، درگزر کا مادہ پیدا ہوگا، معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ بچوں سے کہ امت میں ہیرے پڑے ہوئے اللہ کے، تمہیں اپنے تلمبے کی سناتا ہوں۔ ہمارے تلمبے میں بازار حسن ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، مظفر خان کو شکست دے کر وہ اپنے 5 بچوں سمیت شہید ہوا۔ تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں اور ایک تلمبے میں۔ تلمبے میں وہ کئی ہفتے ٹھہرا اور ایک بارادری بنائی جو آج بھی بارادری کہلاتی ہے، لیکن بارادری ختم ہے، بازار حسن آج بھی قائم۔ تو کچھ سال پہلے میں نے وہاں تعلیم شروع کروائی، یہ فضائل اعمال، کچھ نہیں، صرف 10 منٹ کتاب پڑھ کے بند، 10 منٹ کتاب پڑھ کے بعد۔ اس 10 منٹ کے عمل میں 3 سال ہو چکے ہیں، 4 سال، صرف جمعے کے دن، اور تعلیم کون کرتا ہے؟ خسرے کو بولا وہ کرتا ہے۔ اب ہم میں سے کون جائے؟ تو خسرا انہیں کی برادری کا ہوتا ہے، قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس کے 3 چیلے لگ چکے ہیں، 7 مہینے بھی لگ چکے ہیں۔ تو اس کو میں لاہور سے بلواتا ہوں، آنے جانے کا اس کا خرچہ دیتا ہوں، وہاں اس کو تعلیم کرواتا ہوں۔ تو 12 لڑکیاں شادی کر کے گھر آباد کر چکی۔ اور جو نائکا کسے کہتے ہیں؟ جو بازار حسن کو میں سب سے گندا کام کرتی ہے کہ سودے کراتی ہے، مردوں کے ساتھ سودے کرانا اور پیسے مقرر کرنا، پھر اس میں سے اپنی دلالی کے پیسے لینا، نئی نئی لڑکیوں کو اس برے کام پر تیار کرنا، اسے نائکا کہتے ہیں۔ وہ توبہ کر چکی ہے، اس کی 3 بچیاں تھیں، تینوں کو گھر بٹھا دیا، ایک کی شادی کر دی، سارا خرچہ اس کا میں نے اٹھایا۔ پھر انہوں نے تقاضا رکھا کہ ہمیں حج کراؤ۔ تو میں نے کہا پھر حج تو نہیں، تم عمرہ میں تمہیں کرا، چلو عمرہ کراؤ۔
تو اب ان کی وہ نائکا اور ایک رقاصہ تھی جو جا کے ناچتی تھی دبئی جا کے ناچتی. تو اس تعلیم کے بعد وہ ایک دن میرے پاس میرے گھر آ گئی کہ میاں صاحب میں توبہ کر لی تو میرے پھراما میں مار کے سر پاڑ دیتا ہے. ان دن تو نچ کے کمائی کر کہ میں کہ میں وٹ چھڈو ہوں میں نچنا نہیں, میری کتنے شادی کر. وہ دبئی پہلے ناچنے جاتی تھی, ایک وہ جا رہی ہے تو ایک وہ نائکا جا رہی ہے اور وہ خسرا جو تعلیم کرانے آتا, ان تینوں کو عمر پر اب اللہ کے فضل سے میں بھیج رہا ہوں. یہ صرف اس ملاقات کے جانے کا, اتنے بڑی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کی شکل میں پیدا فرما دی. تو یہ جانے میں بڑی طاقت, اس لیے میں آپ بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ چھٹیاں آپ نکلو. دیکھنے میں گشت نظر آ رہا ہے, گشت مرا گشت ہوتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی آتا ہے, پھر وہی تبلیغ والے بیٹھ کے بات کر کے اپنے دعائیں کر کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ مرے گشتوں نے چلتے تبلیغ کو دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا. فیجی مشرق میں آخری ملک, اور فیجی وہ ملک ہے جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے, اور وہاں زمین 180 ڈگری پر تقسیم ہے, تو 180 ڈگری کا خط وہاں سے گزرتا ہے. یہ خط سارا سمندر میں چلتا ہے اور انٹارکٹیکا میں چلتا ہے, اور آباد علاقہ صرف فیجی میں جزیرہ تویونی وہ اس کو یہ یوں کراس کرتا ہے. وہاں سے ٹائم بدلتا ہے. تو میں منگل کے دن وہاں سے چلا, 1.25 گھنٹے کی فلائٹ لے کر جب وہاں پہنچا تو اس جزیرے کے آدھے حصے میں پیر کا دن تھا اور دوسرے آدھے حصے میں منگل کا دن. یہ عجب تماشا دیکھ. تو وہاں 2 تختیاں لگی ہوئی ہیں, یسٹرڈے ٹو ڈے, جہاں وہ خط گزرتا ہے. تو میں وہاں پہنچا, میں نے ایک پاؤں ادھر رکھا ایک ادھر رکھا. میں نے کہا کون کہتا ہے ماضی واپس نہیں آ سکتا, یہ دیکھو ماضی واپس آ گیا, یہ سوموار ہے یہ منگل ہے, یہ سوموار ہے یہ منگل. تو وہاں مجھے بوڑھا ملا, میں فیصلہ آپ سے ملا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ 3 چلے لگانے گیا. کہاں کے ہوگا؟ یہی کہوں. 10,000 کی آبادی ہے, 200 مسلمان گھرانے ہیں, انتہائی خوبصورت جزیرہ. خوبصورت کو جتنا میں گھروڑ کے کہوں پھر بھی اس سے زیادہ خوبصورت, بہت خوبصورت جزیرہ. بحر الکاہل کے اندر عجب حسن ہے. اور زندگی بھر یہ پیا, یہ کہتے ہیں یہ ناریل کا پانی, جتنا میٹھا پانی وہاں تبیونی میں پیا کہیں نہیں, لگتا تھا جیسے چینی ڈال کے بنائے. تو ان چھوٹے چھوٹے گشتوں نے دنیا کے آخری کناروں تک بات کو پہنچا دیا ہے. میں آپ بچوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دور تو ہاں اچھا, تو یہ گزارش ہے آپ بچوں سے کہ برائے مہربانی یہ نکلو. میں وہاں مسجد میں گیا تو وہاں جماعت بیٹھی, وہ قریبی جزیرے سے 3 دن کی جماعت آئی ہوئی. دنیا کے آخری کناروں تک, ناروے میں گیا جہاں نارتھ میں شمال میں بالکل آخر ہے, جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں. اور وہاں عجب آپ نے جمع بین الصلاتین تو پڑھو ہے نا, حقیقی بھی اور سوری بھی, لیکن جمع بین ثلاثہ صلوات پڑھے ہیں نہیں مفتی صاحب بولو؟ جمع بین ثلاثہ کسی مفتی کا قول ہے بھی؟ جمع بین ثلاثہ قول ہے کوئی؟ مفتی توقان کے نزدیک شاید ہو. ہم نے وہاں 3 نمازیں جمع بین ثلاثہ کیا, کیونکہ وہاں رات صرف 20 منٹ کی رات, کہ وہاں جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں اور نومبر دسمبر نکلتا نہیں. نومبر دسمبر گھپ اندھیرا, جون جولائی سورج سر, اور 1 اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے اور جلدی سے نکل آتا ہے. یہ 4 اگست کی بات ہے, ہم وہاں پہنچے ہوئے. 20 منٹ کی رات تھی, اس میں مغرب بھی پڑھنی تھی, عشاء بھی پڑھنی تھی, فجر بھی پڑھنی, جمع بین ثلاثہ صلوات. تو میں نے جا کے وہاں اذان دی, پھر ہم نے چادریں بچھائی اور چاند کو دیکھ کر میں نے قبلہ سیٹ کیا, مغرب کی نماز پڑھی, پھر جلدی اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی, اور بالکل سرخ ہو گیا تھا افق. اور میں نے کہا شافی بنو, 1 وتر پڑھو, 1 وتر پڑھو, 3 پڑھ دو کہیں فجر ہی نہ چلی جائے. جلدی سے 1 وتر پڑھا, پھر دوبارہ کھڑے ہو کر ٹھپا ٹھپ جلدی اذان دی.
پھر والعصر کے ساتھ 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد سورہ شریف نے کہا السلام علیکم. 3 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، فجر بھی مغرب بھی متفق علیہ کے ساتھ. اچھا ایک اور بات مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آئی جو شاید ساری زندگی سمجھ میں نہ آتی، کتابوں میں تو کہیں ملتا نہیں تھا. تو مجھے ایسے خیال آتا تھا کہ یہ جو ہمارا چاند کا مسئلہ بنا رہتا ہے، 2 عیدیں اور 2 شبراتیں اور 2 پتہ نہیں سرحد والوں کے نسوار کھا کے نظریں تیز ہیں، 1 دن پہلے چاند نظر آ جاتا. بھائی پٹھان بھائی ناراض ہوں، میں نے مذاق کیا ہے، تو مذاق برا لگا تو میں معافی مانگتا ہوں. پتہ نہیں ان کو پہلے کیسے چاند نظر آ جاتا ہوگا. مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاق کے خان صاحب آتا ہے، مفتی صاحب ہمارا گواہی قبول کرو، ہم نے چاند دیکھا ہے. کہا کدھر دیکھا ہے؟ کہا اپنا شہادت قبول کرو. یا ہمارا شہادت قبول کرو یا اپنا شہادت قبول کرو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں چاند ہو گیا. تو بھائی میرے پٹھان بھائی ناراض ہوں، میں نے ایسے مذاق کیا. وہاں جا کر مجھے یہ عقدہ کھلا کہ یہ چاند کے حساب سے اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے تقویم. جنوری فروری کے لحاظ سے جنوری فروری میں کوئی تضاد نہیں، ساری دنیا میں ایک ہی تاریخ ہے، لیکن چاند کی تاریخیں بڑھتی بڑھتی ہیں. تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں، وہاں آخری شہر ہے آلٹا، آخری شہر آلٹا ہے 10-12 ہزار کی آبادی کا. وہاں پہنچا تو تبلیغ کا کام وہاں بھی پہنچا ہوا، اور پھر روزے چل رہے تھے، گشتیں چل رہی تھیں، مسجد کی تعلیم ہو رہی تھی. اور پھر آخری بستی جو شمال میں آخری بستی ہے 1500 کی، اس میں پہنچا تو 10 مسلمان تھے، جس میں ایک جو پہلا ملا اس کے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. تو تبلیغ شمال کے بھی آخر کنارے اللہ نے پہنچا ہوئی تھی. تو چاند کو میں نے دیکھا تو وہ باقاعدہ طلوع غروب وہاں ہو رہا. تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں آ کر سورج کا نظام 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے. 2 مہینے ڈوبتا نہیں، 2 مہینے نکلتا نہیں، لیکن چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. تو وہ چاند کا نظام آخری کنارے میں بھی فیل نہیں ہوتا اور سورج کا نظام آخری کنارے میں فیل ہو جاتا ہے. تو میرا نبی سارے زمانے سارے علاقوں کا نبی ہے، وہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہو کہ دن ہے کہ رات. یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آئی بات. ہاں بڑا دل باغ ہوا کہ ایک دیکھنا بھی ایک عجب. میں 2 جگہ دیکھ کر مبہوت ہوا ہوں، ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کے مبہوت ہوا تھا اور ایک وہ شمالی کنارے کو دیکھ کے مبہوت ہوا تھا. ہیبت طاری ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ کتنا بڑا خلاق ہے، بلا وهو الخلاق العلیم. تو بچوں میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب جو دورے والے ہیں تخصص وہ سال کے لیے کھڑے ہو کے اظہار فرما دیں. نام تو سارے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تو لکھے نہیں جائیں گے، خالی ارادے لے لیتے ہیں، فرشتے لکھیں گے. جی کون تیار ہوتا ہے؟ دورے والے، تخصص والے، سال کے لیے سال کے لیے سال کے لیے سال کے لیے سال کے لیے. سب سے پہلے ہم نے نا مونی روڈ پر پہلوان کٹھے تھے. مونی روڈ اب جو آئے تو میں تو ان کو دیکھ ہی گھبرا گیا. اتنی بڑی بڑی گردنیں، اتنے بڑے کان ٹوٹے ہوئے ایسے ایسے. لہٰذا میں سے کیا بات، وہ ایسے سارے بیٹھ رہے تھے. تو میں تھوڑا سوچا جیسے وہ عامر خان کا سنا ہے کہ لہٰذا میں کیا بات ایسے دین میرا گردش کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. زور کی نماز کے بعد بیان، نماز کے دوران اچانک ایک حدیث یاد آتی کہ جنت میں سب سے پہلے جو ناشتہ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ بیل اور مچھلی کا پہلے کشتی ہوگی، بیل اور مچھلی کی کشتی ہوگی. وہ کشتی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے جگر کے کباب بنا کر جنتیوں کو کھلائے گا اور یہ جو زمین ہے اس کو روٹی بنا دے گا. درم قطم کا ایسے سنہری اور سفید روٹی بن کے یہ پہلا ناشتہ ہوگا. تو میں نے بس اس ایک چیز کو لے، وہ کشتی والی. میں کہا بھائی بات یہ ہے جنت میں سب سے پہلا جو نظارہ ہے نا اس کا مزہ جو تم لوگ نا کوئی بھی نہیں لے سکتے. نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی شہید. جو مزہ تم نے لینا وہ کوئی نہیں لے سکتا.
ویسے میں نے کہا جنت میں پہلا سین کشتی ہے، مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی. جب مچھلی داؤ لگائے گی تمہیں تو پتا ہوگا کون سا داؤ مارا ہے، تمہیں کیا پتا کی داؤ مارا ہے. جب بیل داؤ لگائے گا تو تمہیں تو پتا ہوگا کہ اس نے کیا داؤ مارا. میں تمہیں بڑا مزہ آئے گا. یہاں سے بات شروع کیا کہ پتہ سر میں نے کیا کہا، لیکن وہ پہلوانوں میں اس پر اللہ نے فضل فرمایا، کام شروع ہوا. ہم نے پھر شام کو ان کو بلایا، 10 من دودھ ماشاءاللہ سارا ہی پی گئے. ہم نے 10 من دودھ منگوایا تو سارا پی. میں مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اجازت لی ہوئی ہے. طالب علمی کے زمانہ میں دائیں بائیں پڑھنے کا شوق رہتا تھا، تو سند کی اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر علمی حلقوں میں کوئی نہیں ہے. تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنی سند کو عالی کروں. تو پھر ہم نے 2-3 لڑکے مل کر گئے تھے مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد. تو ہم تھے 3 اور مولانا عبداللہ صاحب، مولانا خیر محمد صاحب، مولانا یاسین صاحب اور مولانا شیخ الہند. اس طرح تو اگر وہ اجازت دیتے تو پھر شیخ الہند اور ہمارے درمیان ایک واسطہ رہ جاتا تو سند بہت عالی ہو جانی. تو ہم وہاں گئے تو ان کے صاحبزادے بھی فوت ہو گئے، مولانا عبدالرؤف صاحب. انہوں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، تمہیں کیسے دی؟ بڑے بڑے حضرات کے نام لے کر کہا نہیں تمہیں تو جانتے بھی نہیں. چلے چلو. ہم گئے اور پہلے مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے، دعا کی، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو میں نے ایسے بات کی تو وہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، تم کہاں سے آ گئے؟ تو بڑے جلال میں آ گئے. میں نے ایسی وجاہت، دینی شخصیتیں بے شمار دیکھی ہیں، ایسی وجاہت کہیں نہیں دیکھی. حالانکہ نابینا ہو چکے تھے اور 90 سال سے اوپر عمر، اور دنیاوی شخصیتیں بے شمار دیکھی ہیں. اکبر خان بگٹی جیسی وجاہت کہیں نہیں دیکھی. عجب وجیح انسان. اور عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ جیسا وجیح میں نے عرب و عجم میں کوئی نہیں دیکھا. کمال وجاہت. بیچ میں وہ فرمانے لگے زبانی اجازت کا کیا اعتبار، یہ ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا. تو پھر ان کے بیٹے نے ہمیں یوں اشارہ کیا کہ اب بولنا نہیں ہے. میرے ساتھی مجھے کہیں تو اس کو بولو. پھر میں نے عرض کی حضرت کتاب ساتھ ہے، اگر اجازت دیں تو کچھ پڑھ کے سنا. تو انہوں نے پہلے ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تو پھر یہاں رکھ لیا. اب وہ اندر کشمکش شروع ہو گئی. کبھی کسی کو اجازت دی نہیں، اور یہ بچے سے آ گئے ان کے ساتھ کروں نہ کروں. تو 20-25 سیکنڈ ایسے گزر گئے. پھر کہنا اچھا پڑھو. پھر میں نے وہ پہلی حدیث پڑھی، دوسری تیسری دونوں ساتھیوں نے پڑھی. تو پھر آخر سے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے کتاب لے کر ورق جب الٹے تو ان کو آواز آئی ورق الٹیں کہ بس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک مہربانی کرنا، کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا پھر میں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا. تو اس طرح وہ سند عالی ہو گئی. تو ویسے تو مجھے بخاری آتا ہے، بخاری تو نہیں آتی، لیکن وہ ایک سند اللہ نے دے دی تو اس کی ایک قیمت بن گئی ہے. تو ویسے سند جیسی مولانا عبداللہ صاحب، مولانا خیر محمد صاحب، مولانا یاسین صاحب، شیخ الہند اور محمد قاسم عبد الغنی اور محمد اسحاق عبدالعزیز اور ولی اللہ 9 واسطوں سے جا کر یہ سند جاتی جو عام سند. لیکن عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عزیر گل اور شیخ الہند محمد قاسم عبد الغنی محمد اسحاق عبدالعزیز اور ولی اللہ 7 واسط. آگے ابو طاہر مدنی، پھر ابراہیم کردی، پھر احمد القشاشی، پھر ابل مواہب الشناری، پھر محمد بن احمد رملی، پھر ابو یحییٰ انصاری، پھر ابن حجر اسقلانی، پھر ابراہیم بن احمد القنوفی، پھر احمد بن ابی طالب الحجار، پھر حسین بن مبارک الزبیدی، پھر عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، پھر عبد الرحمن بن مظفر الداودی، پھر عبداللہ بن احمد السرخسی، اور پھر محمد بن یوسف الفربری. یہ جو نسخہ آپ کے پاس ہے یہ فربری کا ہے، اور محمد بن اسماعیل البخاری. تو اس طرح یہ سند اللہ تعالیٰ نے میری تھوڑی عالی کر دی. میں آپ جو دورہ حدیث کے ہیں اور جو میں آپ سب کو اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ پڑ جائے آپ کی محنت جو شیخ ہو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور العرفان. اللهم علمنا الحكمة وعلمنا الكتاب. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. یا اللہ ان ہمارے بچوں کو، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، اس ادارے کے اور تمام دینی اداروں کو قبول فرما. جتنی ان کے خلاف مکر و فریب کے جال بچھے ہوئے ہیں انہیں مکڑی کا جالا بنا. اور یا اللہ جن صفات سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے وہ صفات ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے طلبہ کو، ہمارے مدرسے میں کام کرنے والے ملازمین کو، اس کی امداد مالی اعانت کرنے والوں کو، سب کو، پڑھانے والوں کو، ہر شعبے میں کام کرنے والوں کو وہ صفات عطا فرما. اور یا اللہ جن سیاحت سے تو ناراض ہوتا ہے، تیری رحمت ہو جاتی ہے، برکتیں ہو جاتی ہیں، ان سیاحت سے ہماری بھی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے طلبہ کی، ہمارے مدرسے میں کام کرنے والے، اعانت کرنے والے، اڑوس پڑوس سب کی یا اللہ ان سیاحت سے حفاظت فرما. ان بچوں کو اپنا علم عطا فرما، معرفت عطا فرما، اور ان بچوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ان کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ نیکیوں کو قبول فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. جو میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہمیں مفتی صاحب کو شفا دے، ظاہر صاحب کو شفا دے، صحت دے، قوت دے، عافیت دے، علم دے، حکمت دے، نورانیت دے، معرفت دے، بصیرت دے، فراست دے، حکمت دے. ایسے علماء کی کثرت فرما، اور ایسے علماء ہمیں کثرت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ان سب سے راضی ہو جا.